سید ثروت زوہا کے ساتھ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ممتاز۔ کچھ تو یہ کہ ہم تجربہ کرنے کے قائل نہیں، اور یہ بھی کہ تجربہ کرتے وقت ہمیں یہ خطرہ آن گھیرتا ہے کہ نامعلوم لوگ کیا کہیں گے، مگر لوگوں کا کیا ہے وہ تو آئیں گے ہی سمجھانے، ہمیں تجربہ کرتے رہنا چاہیے۔ مگر ایسا ہر جگہ نہیں ہو رہا، کچھ لوگ ہیں جو تجربہ کر رہے ہیں، تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ فلموں کے حوالے سے ہمارے یہاں تجربہ نہ کرنے کی روایت بہت پرانی ہے۔ وہی روایتی محبتوں کی کہانی، وہی روایتی جاگیردار بلکہ ظالم جاگیردار، وہی جدائی کے قصے، وہی رونا، وہی گانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہوتا تھا ہماری فلموں میں۔ مگر شاید ایسا لگتا ہے کہ وقت کو رحم آیا اور اب ہوا کسی اور رخ کی چل پڑی ہے۔ میں بھی شاید ہوں، ماشاءاللہ۔ ایک صاحب جو شوق اور جنون کی تعویذ باندھ کر اس میدان میں آئے، بے شمار کامیاب ڈرامے اور کامیاب فلمیں بنانا شروع کی، اور اس طرح ان کا کامیابی کا سفر شروع ہو گیا۔ سید عاطف علی نے ڈرامے لکھے، فلمیں بنائیں، وہ بستے کراچی میں ہیں، لیکن میں جانتا ہوں ان کے اندر حیدرآباد سندھ بستہ ہے۔ پورے حیدرآباد میں مشہور ہو گئے ہو بھائی۔ ابے ہلدی کے پیکٹ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہی پاپڑ کی کوٹ لگائی ہے۔ سید عاطف علی نے فلموں میں تجربات کرنے کی ٹھانی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی عاطف کا نیا تجربہ ان کی فلم پیچھے تو دیکھو ہے۔ پیچھے تو دیکھو، دیکھیں کیا کمال کا تجربہ ہے۔ ہارر کامیڈی مووی، ہم نے کامیڈی مووی کا سنا، ہم نے ہارر مووی بھی دیکھی، لیکن ہارر کامیڈی مووی بنانے کا تجربہ یہ ہمارے بھائی عاطف ہی کر سکتے ہیں۔ بچپن سے سن کے کان پک گئے، اب میں دیکھ نہیں سکتا۔ ابے تو آئیڈیا کیوں دے رہا ہے؟ میرے نزدیک ہارر کامیڈی مووی کی کمی تو ہماری اپنی شادی کی ویڈیوز پوری کر دیتی ہیں، مگر بھائی عاطف نے ایک مکمل فیچر فلم ہارر کامیڈی بنائی، جو کہ اب بہت جلد ریلیز ہونے والی ہے۔ اب اس ہارر کامیڈی مووی میں فلم کے اعتبار سے گیت شامل کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ عاطف صاحب کا وہی تجرباتی ذوق یہاں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس ہارر کامیڈی مووی میں گیت لکھنے کے لیے انہوں نے جس شخص کا انتخاب کیا وہ میرا بھی بہت اچھا دوست، وہ عاطف صاحب کا بھی بہت عزیز دوست، اور وہ آپ سب کا جانا مانا مصور، شاعر، گلوکار، ڈرامہ نگار شمیم باذل ہے۔
اس فلم کا ایک گیت اے خدا وہی ہو ریلیز ہو چکا ہے. آپ وہ گیت دیکھیں, آپ محسوس کریں گے کہ شمیم باذل نے کس خوبصورتی سے جذبات کو بیان کیا ہے. اور یہ میدان انہی کا ہے کیونکہ وہ مصور بھی ہیں اور شاعر بھی. اس گیت کو سننے سے مجھے اپنا پن کا احساس ہوا. ہمارے ہی الفاظ, ہماری ہی باتیں, لیکن کافی حد تک مغربی موسیقی کے ساتھ مشرقی جذبات کی یہ آمیزش کانوں کو بھی بھلی لگی. اور جب آپ یہ گانا پردہ سیمی پہ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گا کہ کس کمال سے اس گانے کی پکچرائزیشن ہوئی. شمیم باذل ان لفظوں کو واپس لائے جو الفاظ ہمارے فلمی گیتوں سے کم و بیش غائب ہو چکے ہیں. شمیم باذل نے ان الفاظوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس گیت میں استعمال کیا. جیسا کہ میں نے کہا, شمیم باذل بنیادی طور پر مصور ہیں, تو یہ گیت ان کی مصوری کا ہی سلسلہ معلوم ہوتا ہے. انتظار اور امید کے دھاگوں میں لفظوں کو پرو کر, لفظوں کو باندھ کر شمیم باذل نے یہ گیت لکھا. ذرا یقین کی یہ خوبصورت عکاسی دیکھیں. یقین ہے کہ وہ آئے گا باہوں میں لے کر قرار, تنہائیوں کو وہ مہکائے گا سانسوں میں بھر کر خمار. کمال دیکھیں لکھے بولوں کا. ان بولوں کو ایک نوجوان موسیقار AQ آرٹیسن نے موسیقی سے سجایا, اور کمال ابھی ختم نہیں ہوا. کیمرے کو سید عاطف علی کی آنکھیں چاہیے تھیں, اور کیمرے کے لینسز نے وہی کچھ کیا جو بھائی عاطف کروانا چاہتے تھے. شمیم باذل کا لکھا ہوا ہر ایک لفظ کیمرے کی زد میں آنے کے بعد ایک کہانی بیان کر رہا ہے. بے قراری اور انتظار کا شدید حملہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مبہم سی دعا, اے خدا وہی ہو. اے خدا وہی ہو, وہی ہو, وہی ہو. اے خدا وہی ہو, وہی. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شمیم باذل نے بحیثیت گیت نگار گیت تو لکھا, لیکن ان کے اندر کا مصور ان پر حاوی رہا, ورنہ وہ اسی گیت میں دل کی دھڑکنوں میں شہنائی بجنے کا تاثر اتنا خوبصورت قلم بند نہیں کر سکتے تھے. دل کی دھڑکن میں گونجی ہے شہنائیاں, چھو کے گزری ہے مجھ کو بہار, اس کی آہٹ کی خوشبو سے کچھ آج کل خواہشوں پہ میری ہے نگاہ. شمیم باذل نے اس گیت میں لفظوں کو اتنی خوبصورتی سے پرویا ہے کہ حقیقت ہے ایسا ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی محبت کرنے والا چار سو موجود ہے. اس کی محبت میرے چار سو اسی کے اثر میں ڈھلی, جیے چاہے وہ آئے تو اے زندگی خود پہ دے دوں اسے اختیار. ایک بات جو میں نے محسوس کی اس ہارر کامیڈی مووی میں, گیتوں کو شامل فلر کے طور پہ نہیں کیا, یعنی گیت برائے گیت نہیں, بلکہ کم از کم اس گانے کو دیکھ کے یہ یقین ہو گیا کہ یہ گیت کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے, اور یہ ایسا لگتا ہے
کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے گیت نگار کی بھی، موسیقار کی بھی، اور ظاہر ہے فلم کے کہانی کار اور ہدایت کار عاطف علی صاحب کی بھی۔ اسی گیت میں شمیم بازل نے سجنے اور سنورنے کی بات کو کس خوبصورتی سے بیان کیا، اور ہمارے بھائی عاطف نے اس کو کس کمال خوبصورتی سے پکچرائز کیا۔ یہ اداکارہ نے بھی اپنا حق ادا کیا۔ سج لوں سور لوں اس کے لیے میں، جانے وہ کب آ ملے، آنکھوں میں کاجل پاؤں میں پائل اس کی خوشی کے لیے۔ اس گیت کو دیکھنے کے بعد اور اس فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میں مشکور ہوں عاطف صاحب کا، انہوں نے مجھے ٹریلر بھیجا۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمت نہیں ہاری اور یہ سفر جاری رکھا تو یقینی طور پہ فلموں کے شائقین کو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اچھی معیاری اور منفرد فلمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ پیچھے تو دیکھو کہ پوری ٹیم کو میری طرف سے دلی مبارکباد۔ آپ شبنم ہے نا میری میزبان؟ آپ اچھی نہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔